خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ شور اور شعور کے درمیان ایک آئین کا فرق ہے، اور وہ آئین علم ہے۔ یاد رکھیں، شور کرنے والے علم اور شعور سے خالی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا فوکس دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ اگر انسان کی اذیتیں اور تکلیفیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن لوگوں سے تم حسد کرتے ہو ان پر تم کو رحم آتا۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ مخالفت برداشت کرنا ایک خاص صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء، اولیاء اور خاص بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ مخالفت کا سامنا استقامت سے کریں، یقین کریں کامیابی ملے گی۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہ گار نظر آنے لگے۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلوں پر ہو، مستقل مزاجی کی دوربین سے نظر آ جاتی ہے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں،
کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے اچھے تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے؟ امیر آدمی گناہوں میں پھنسا ہو تو حج کر لیتا ہے اور جرائم میں پھنسے تو جج کر لیتا ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فتور سے خراب ہوتے ہیں۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے تقدیر پر چھوڑ دو اور تقدیر بدلنے کے لیے دعا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔